بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ایک مسلمان جن ذاتے کی محبت کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 7۔ دادا جان، میرا پوتا، میری جان، شکر ہے تم آ گئے۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر پھر آپ نے مرنے کی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میرا کنگ دادا جان کی جان، وہ جن ذات کو پیار کرتے ہیں۔ بیٹا، میں اب جو تمہیں بتاؤں گا نا، وہ سب بہت غور سے سننا۔ مجھے پتا ہے یہ سچ جاننے کے بعد تمہیں اپنے پیارے رشتے سے شاید نفرت ہو جائے، مگر میں چاہتا ہوں تمہیں سچائی کا پتہ چلے، تمہیں اپنے باپ کی قربانی کا پتہ چلے۔ آج میں تمہیں تمہارے ماں باپ کی زندگی کی کہانی سناتا ہوں۔ تمہاری ماں اور میرا بیٹا دو مختلف گروہ سے تھے، مگر یہ دونوں گروہ جنوں کے سب سے طاقتور گروہ تھے۔ تمہارے ماں باپ دونوں ہی اکلوتے تھے، مطلب آنے والے وقت کے اپنے گروہ کے سربراہ بننے والے تھے۔ ایک دن تمہارا باپ جنوں کے دوسرے گروہ کے ساتھ معاملات طے کرنے گیا ہوا تھا، وہیں تمہاری ماں بھی اپنے گروہ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ وہاں پر جس مسئلے پر بات کی جا رہی تھی تو تمہاری ماں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، اور چونکہ وہ حق پر تھی تو تمہارے باپ نے ان کی حمایت کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے دلوں میں محبت کی پہلی کرن روشن ہوئی۔ تمام گروہ کی مخالفت کے نتیجے میں وہاں پر کافی فساد برپا ہو گیا، اور وہ سب اپنی طاقت کا استعمال کر کے ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ مل کر ان کے حملوں کا جواب دے رہے تھے۔ ان دونوں کی محبت کی داستان کا وہی آغاز ہوا، اور واپسی پر دونوں نے اپنے والدین سے بات کی، اور انہوں نے بغیر اعتراض کے ان کا رشتہ طے کر دیا، اور پھر جلد ہی وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اور پورے جنات میں ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھی، مگر قدرت ان کی محبت کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ تمہارا باپ کیونکہ اب تمام جنات کا بادشاہ بن چکا تھا، تو وہ دوسرے ممالک میں اپنی قوم کے مسائل سننے کے لیے خود جاتا تھا۔ تمہاری ماں یعنی ملکہ تمہاری پیدائش کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتی تھی، تو پہلی بار تمہارا باپ اکیلا گیا تھا۔ اس حالت میں وہ اپنی پیاری سی پتنی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ پتی سے پہلے ایک بادشاہ تھا، جس کا پہلا فرض اپنی قوم کے ہر مسئلے کو حل کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا تھا۔ تو وہ بھی اس سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کا یادگار سفر بننے والا تھا، جو نہ صرف اس کی بلکہ اپنی قوم کی زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ جنات کے مسلم گروہ کے پاس گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خاص طور پر اپنے بادشاہ کو بلایا تھا۔ وہ کچھ دن وہیں رہا تھا، اور وہیں ان کے بزرگ نے، جو کہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہوں نے اس سے ملنے کی خواہش کی، جسے تمہارے والد نے بخوشی قبول کر لی۔ وہ تو ان کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بادشاہ سلامت، وہ بزرگ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ انہیں منع کر دیتا ہے۔ ایسا کر کے آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے پتا کی طرح ہیں، آپ لیٹے رہیں۔ تمہارے باپ کی بات سن کر وہ مسکراتے ہیں، اور کافی دیر اسے خوش ہو کر دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نہ جانے کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، مرنے سے پہلے آپ سے مل لیا۔ اگر ہم مرنے سے پہلے آپ سے کچھ مانگے، کیا آپ دیں گے؟ آپ حکم کریں۔ میں چاہتا ہوں آپ مسلمان ہو جائیں۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے آپ کی دعوت قبول ہے۔ میں خود کافی عرصے سے یہ سوچ رہا تھا۔ اس طرح تمہارے باپ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ خبر اس کے واپس پہنچنے سے پہلے ہم تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن کیونکہ ہم تو ہندو جن تھے، میں خاموش رہا۔ مگر تمہارے باپ کی واپسی پر تمہاری ماں نے جو ہنگامہ برپا کیا، اور ساتھ ہی گروہ بھی تمہارے باپ کے مخالف ہو گیا۔ تمہارے باپ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھی، اور ناراض ہو کر تمہیں لے کر واپس چلی گئی۔ پھر ایک دن اس نے تم سے آخری بار ملنے کی خواہش کی، تو پتہ نہیں کیسے اس نے حامی بھر لی۔ تم نے اپنے پتا کے ساتھ پورا دن گزارا، اور اس نے تمہیں بھی مسلمان کر دیا۔ تمہاری ماں نے اسی وقت تمہارے باپ پر حملہ کیا۔ تمہیں تو واپس بھیج دیا گیا تاکہ تمہیں پتہ نہ چل سکے۔ وہ کافی دیر تک اس کے گروہ کا مقابلہ کرتا رہا، مگر تمہاری ماں نے دھوکے سے خنجر سے اسے قتل کر دیا۔ تو تمہارے پتا نے حیران ہو کر اپنی پتنی، اپنی محبت کو دیکھتا ہے۔ یہی کیا کر دیا تم نے؟ میں نے جو بھی کیا درست کیا۔ تمہیں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تم باغی ہو گئے تھے، اور ایک باغی کی سزا موت ہے، اور مجھے اس پر افسوس نہیں۔
پھر جو امن و سکون کی فضا تھی وہ برقرار نہ رہی۔ میں تمہارے باپ کی موت کی خبر سن کر ہی وہیں بوڑھا ہو گیا تھا۔ میری طاقت تو میرا بیٹا تھا۔ جب وہی چلا گیا تو میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ تمہاری ماں چونکہ ملکہ تھی تو پھر اس نے حکومت شروع کر دی اور وہ ظلم کیے کہ کیا بتاؤں، اور عوام کو سچ سے دور رکھا اور تمہیں بھی مسلمانوں سے نفرت کا درس دیا۔ اس نے تمہیں یہی بتایا تھا کہ جنوں کے مسلم گروہ نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ میں کہ چونکہ تم سے نہیں مل سکتا تھا تو میں بھی وہیں چلا گیا، اسلام قبول کیا تاکہ میرے بیٹے کی قربانی رائگاں نہ جائے۔ آگے تو تم جانتے ہو میں کیسے تم سے کچھ دن پہلے ملا، مگر اب جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اب سکون سے مروں گا۔ اس جنسات کی آنکھیں اپنے باپ کی بے رحم موت پر خون کے آنسو رو رہی تھیں اور اسے اپنی ماں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ دادا جان، آپ پریشان نہ ہوں، اپنے والد کی موت اور دوسرے بے گناہوں کی موت کا بدلہ میں لے کر ہوں گا اور ہر ایک کو سزا ملے گی، پھر چاہے وہ میری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اس کا وعدہ سننے سے پہلے اس کے دادا جان کی وفات ہو گئی تھی اور وہ کافی دن وہیں گزارتا ہے کیونکہ غم بہت بڑا تھا اور وہ خود کو سنبھالنے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا۔ جن سال کے لیے بہت بڑا غم تھا، وہ اپنے پیارے اور مخلص رشتہ کھو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں اس سے یہ سب بھول جائے، اور تب ہی اسے اپنی بیوٹی یاد آتی ہے جو صلاحیت رکھتی تھی، اور پھر ہی وہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے پاس جاتا ہے تاکہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ جیسے ہی اپنی بیوٹی کے پاس پہنچتا ہے سیدھا اس کی گود میں سر رکھتا ہے۔ جاریہ پہلے تو ڈرتی ہے، مگر جیسے ہی جن زادی سے پکارتا ہے تو وہ اپنا ڈر بھول کر اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ آج اس کی آواز میں درد تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے سوال اور اس میں چھپی فکر کو محسوس کر کے وہ بوگی مین بہت خوش ہوا تھا۔ بیوٹی، آج میں بہت دکھی ہوں، مجھے کسی مخلص انسان کے کندھے کی ضرورت ہے، پلیز مجھے اس غم سے دور کر دو۔ بیوٹی، آج میں نے اپنے سب سے پیارے اور مخلص رشتے کو کھو دیا ہے۔ آج میں دوسری بار یتیم ہو گیا، میرے والد کی طرح دادا جان بھی مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ جنزاد اپنے دل کی حالت بتا رہا تھا اور ساتھ رو رہا تھا۔ آپ رو رہے ہیں؟ ایسے مت روئے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہر بار کی طرح جاریہ کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا وجود اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی ہے۔ جاریہ بھی اپنے جن کا درد محسوس کر کے رو رہی تھی۔ میں بیوٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ بوگی مین اپنی بیوٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنی عربک لینگویج بھلائے اسی کی زبان میں بات کرنے لگتا ہے اور پھر اسے بہت سب بتاتا جاتا ہے۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، آنسوؤں سے اس کے رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتا ہے۔ مت رو میری بیوٹی کوئن، آپ بھی تو رو رہے ہیں، تو کیا ہوا اگر میں روتا رہا تو کیا تم بھی روتی رہو گی؟ جاریہ ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ جنزاد اس کے بچوں جیسی حرکت پر اتنی افسردہ حالت میں بھی مسکراتا ہے۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ کیوں، کیا میں ہنس نہیں سکتا؟ وہ مصنوعی غصہ کر کے پوچھتا ہے۔ نہیں، مطلب آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، اور ہر وقت مجھے ڈراتے رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے حیرانگی ہوئی۔ جنزاد جواب دینے کی بجائے اس کے بالوں کو تھامتا ہے اور اسے دیکھتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے اپنی سزا کا سوچ کر کانپ رہی تھی۔ بیوٹی، کوئی ایسی بات کرو جس سے میں اس غم دکھ کو بھول جاؤں، اس کیفیت سے باہر نکلنے میں مدد کرو۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، آپ کو ایک بات بتاؤں جسے سن کر شاید آپ کی تکلیف تھوڑی سی کم ہو جائے گی۔ ہاں بتاؤ۔ آپ کی طرح میرے دادا جان کی وفات پر میں اور سنی بھائی سب سے زیادہ دکھی تھے، کیونکہ ابو سے زیادہ ہم دادا جان سے اٹیچ تھے۔ روزانہ رات کو وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے جن کا موضوع بہادری، وفاداری ہوتا تھا، اور ہر کہانی ہمارے لیے سبق آموز ہوتی تھی۔ وہ ہماری درسگاہ تھے جو ہمیں زمانے کے مطابق چلنے میں ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ مگر جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے ایسا لگا کہ دنیا بے معنی ہے۔ سنی بھائی نے تو خود کو وقت کے ساتھ سنبھال لیا، مگر میں نے اس غم کو دل سے لگا لیا۔
ابو मुझे देखते रहते थे। मैं सबके सामने तो नॉर्मल रहती थी, मगर जब भी दादा जान की याद आती तो छुप छुप कर रोती रहती। एक दिन अब्बू मेरे कमरे में अचानक आए और मुझे दादा जान की तस्वीर के साथ रोते हुए देख लिया। वो मेरे पास बैठे और मेरे सर पर हाथ रखा। जारिया, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूँ आप अपने दादा जान को नहीं भूल पाई और आपको भूलने का कोई कह भी नहीं रहा। आपको पता है जब जब आप रोती हैं तो आपके दादा जान की रूह मुस्तरब रहती है। क्या आप चाहती हैं इन्हें मरने के बाद तकलीफ़ हो? नहीं अब्बू, सहम तो बेटा बजाय रोने के आप इनकी मग़फ़िरत की दुआ किया करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगें। इंसान हमेशा तो ज़िंदा नहीं रह सकता, मौत का वक्त तो मुकर्रर है और हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। आपको बहादुर होना पड़ेगा। जब मैं या आपकी अम्मी मरेंगे तो फिर तो आप दुनिया से ही मुंह मोड़ लेंगी। अबू, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप दोनों को मेरी भी उम्र लग जाए। वो रोते हुए इनके गले लगती है और अपनी पकड़ मजबूत करती है। जारिया, मेरा बच्चा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बहादुर बने। मैं नहीं हूँ बहादुर। अब्बू प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कहें। मुझसे किसी का भी मरना बर्दाश्त नहीं होता। अब तो भी मेरी जान है। इधर तो देखो। नहीं, मैं आपसे नाराज़ हूँ। वो मुस्कुराकर इसके सर पर प्यार करते हैं। अच्छा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं रहता, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी मरना होता है। इस दौरान इंसान को चाहिए कि वो सब्र करे और बजाय रोने के अपने प्यारों के लिए दुआ करे और खुश रहने की कोशिश करे ताकि इनके प्यारों की रूह को सुकून मिले। समझ में आई मेरी बात? जी अबू। ये बात बताते हुए जारिया भी पिछले वक्त में चली गई थी और इसकी सुरमई आंखों से आंसू बह रहे थे। जिन साथ भी रो रहा था, ब्यूटी, वो माजी से हाल में आती है। आपको मेरी बात समझ में आई? अब आप रोएंगे नहीं बल्कि अपने दादा जान के लिए दुआ करेंगे। समझ गया, मतलब मुझे सब्र करना है। ब्यूटी, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पास अब भी एक मुखलिस साथी है। तुम जानती हो वो कौन है? जारिया नाम में सर हिलाती है। वो तुम हो मेरी ब्यूटी, मेरी क्वीन। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं अगर अभी जवाब ना दो तो आप गुस्सा तो नहीं होंगे? जिनसा जो इसके बालों को खींचता है जिससे वो इसकी तरफ झुकती है। मैं सोचकर जवाब दूंगी। जवाब हाँ होना चाहिए, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। वो अब इसके बालों की खुशबू में खो गया था और जारिया साख्त बैठी थी। तुम बताओ इस वक्त क्यों जाग रही थी? इतनी रात हो गई है। वो मेरा दिल घबरा रहा था, धम घुट रहा था। जिन साथ फिक्रमंदी से इसके चेहरे को थामता है। मैं अपने गम में तुम्हारा हाल पूछना भूल गया था। चलो तुम जल्दी से आंखें बंद करो। नहीं, मुझे नींद नहीं आई। मैंने कहा आंखें बंद करो ब्यूटी। अब की बार वो गुस्सा से कहता है और वो जो इसके नरम रवैये की वजह से नॉर्मल थी फिर से कांप रही थी। फिर जल्दी से आंखें बंद करती है। एक पल ही लगता है और वो इसे आंखें खोलने का कहता है। जैसे ही वो आंखें खोलती है ठंडी हवा का झोंका आता है और इसकी जुल्फें बगाड़ कर चला जाता है। वो मुस्कुराकर सामने समंदर की तरफ देखती है। माय ब्यूटी, माय वाइफ, माय लाइफ, माय क्वीन। अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर गुजारना चाहती हूँ, मगर ये कहाँ मुमकिन है। मुझे तो पानी से डर लगता है। ब्यूटी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें मेरे अलावा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जारिया वहीं ठंडी रेत पर बैठ जाती है और जिनसात भी इसके साथ बैठता है। अब बताओ, फिर तो किसी ने तंग नहीं किया? आप तो सब कुछ जान जाते हैं तो खुद ही पता लगा लें। जारिया जानबूझकर इसे ख्वाब के बारे में नहीं बताती जिसमें इसके सर प्यारे भाई को मारने की धमकी दी गई थी, मगर आंसू पलकों की बाढ़ से निकलकर इसके डर को वास्या कर रहे थे। जिन साल खुद पर जब्त करता है। हाँ तो माँ, मेरे बार
کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہی۔ اب وقت آ گیا ہے، تو ٹوک بات کرنی پڑے گی۔ بیوٹی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہارے کسی بھی پیارے انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ تمہیں ہر ڈر کو ختم کرنا ہوگا اور بہادر بننا ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت میں تم پر بہت بھاری ذمہ داری آئے گی۔ بات ختم کرنے پر وہ بوگی مین جاریہ کو دیکھتا ہے اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ اس کی ملکہ ٹھنڈی ریت پر مزے سے سو رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ وہیں قریب لیٹتا ہے اور دیوانہ وارے سے دیکھتا رہتا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوٹی کو صبح ہونے سے پہلے اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ناول کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لائک اور کمنٹ کریں، اس لیے زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ پھر جاریہ آپ کو اس ظالم چھڑیل سے بچا لے۔